بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جو مہینہ ہے یہ رجب کا مہینہ بڑا برکتوں عظمتوں والا ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجبنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان دعا ہے، ابتدائے آفرینش سے تخلیق کائنات کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عدۃ شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے 12 مہینوں میں سے، اور ان 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے۔ 3 مہینے متواتر ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، 5 مہینوں کے بعد ہے۔ اس رجب کے مہینے کی شان یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ روی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ بعد صلاة الفجر فی شہر رجب سورۃ یاسین والقرآن الحکیم مرۃ واحدہ غفر اللہ ذنوب 50 سنۃ ورفع عنہ عذاب القبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رجب کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھے گا، حق تعالیٰ اس کے 50 برس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور عذاب قبر سے نجات دے گا۔ من قرأ بعد صلاة الفجر فی شہر رجب سورۃ یاسین والقرآن الحکیم، رجب کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد جو کوئی سورہ یاسین کو 1 دفعہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر رجب کی 4 تاریخ کو جمعرات کا دن ہو اور بندہ اس دن کو روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمر بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے ثواب میں، اس کے اجر میں، اس کے نام اعمال میں صوم الدہر، زمانے بھر کے روزوں کا ثواب لکھتا ہے، وقیام اللیل، اور زمانے بھر کے راتوں کا قیام اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، اور اس کے گزشتہ سے پوستہ اور آنے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ رجب کے مہینے کی شان ہے۔ پہلی رات کی شام کو نماز کے بعد 20 رکعت سلام، 20 رکعت نماز 10 سلام کے ساتھ جو پڑھے گا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 بار اور سلام کے بعد کلمہ طیبہ 20 بار پڑھے گا، اس کے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھا جائے۔ پہلے روز روزہ رکھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما واحدا فی شہر رجب صد اللہ عنہ باب من ابواب جہنم۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے جہنم کے دروازوں کو روک دے گا، بند کر دے گا۔ صد اللہ عنہ باب من ابواب جہنم، اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں میں سے تمام دروازے اس روزے دار کے لیے بند کر دے گا۔ اور جس نے پہلی تاریخ رجب کو روزہ رکھا، بند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کے دروازوں میں سے افطار کے وقت تک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر دروازے دوزخ کو بند رکھتا ہے۔
اور جو کوئی افطار کے بعد 2 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ایک بار پڑھے، اور اسی طرح ہر روز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھے۔ معوذتین 10 رکعت نماز، 20 رکعت نماز 10 سلام کے ساتھ، اور پھر پہلی تاریخ کو، دوسری تاریخ کو، تیسری تاریخ اور چوتھی تاریخ تک بندہ روزہ رکھے، اور اللہ کرے کہ 4 تاریخ کو جمعرات کا دن ہو، تو اس دن اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، زندگی بھر کے روزوں کا ثواب دیتا ہے، اور زندگی بھر کے قیام لیل کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس رات کی عبادات کو ہمارے مقدر میں کر دے۔ اسی طرح 27ویں شب جو شب معراج کہلاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں کو سب سے بڑی نعمت سے جو نوازا معراج کی رات کو، آپ کے عروج کو لازوال کر دیا، اور کعبہ قوسین او ادنیٰ اپنا قرب نصیب فرمایا۔ اس رات کی جو عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور سب سے آسان بات یہ ہے کہ سورہ یاسین کو فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر میں 50 سالوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رجب کے ہر دن کی، ہر فجر کی، ہر نماز کی توفیق بخشے، اور اسی طرح ہمارے اعمال کو وہ دوام بخشے کہ بندہ کسی لالچ میں، کسی طمع میں، کسی قرب، کسی ذوق، کسی شوق کی طمع اور لالچ میں عبادت میں لگا رہے، اور اللہ اس کے درجات بلند کرتا رہے۔